جوابات کا آغاز ہم ابن ماجہ کی ایک روایت سے کرتے ہیں، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے جو سنن ابن ماجہ لکھی ہے اس میں پوری ایک عبارت اور ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے، اور باب کا نام رکھا ہے کہ ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ بالکل خلاف قاعدہ بات ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے خالصتاً ماتریدی ہیں، اور ماتریدیوں کا مسلک بالکل واضح اور کتابوں میں لکھا ہوا اور صدیوں سے منتقل ہو رہا ہے نسل در نسل، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر کسی تاویل کے جو کچھ کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے، ہم بغیر کسی تشبیہ کے اسے مانتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو التنزیہ مع التفویض کہتے ہیں، اور جو لوگ التنزیہ مع التاویل کے قائل ہیں اگرچہ ہیں وہ بھی اہل السنہ میں سے، لیکن ماتریدیوں کا ہمیشہ جو مسلک رہا ہے وہ التنزیہ مع التفویض ہے، اور یہ بات بھی ہمیشہ کہی گئی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پکے مقلد ہیں، اس لیے یہ بالکل خلاف قاعدہ ہے کہ ہم محض لوگوں کے مطالبے پر حدیث کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو احادیث سناتے پھریں۔ یہ مسلک اہل حدیث کا ہے، ان سے پوچھئے کہ یہ حدیث میں آیا ہے نہیں آیا، ضعیف ہے، اس روایت کا کیا درجہ ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ حنفی فقہا نے جو کچھ ان احادیث سے سمجھا ہے، اور امت جس ڈگر پر قائم رہی ہے اور 1200 سال سے جو چل رہے ہیں، اس کو قائم رکھیں اور مزید انتشار کا سبب نہ بنے۔ ہم سمجھتے ہیں اور صاف لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ہم ٹھیٹھ مقلد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے بغیر دین کو سمجھنا ہمارے ان دیار میں بہت دشوار ہے۔ اور کوئی بھی آدمی، شافعی، حنبلی، مالکی، ہر کوئی اپنے اپنے امام کے پیچھے چل رہا ہے، تو اب ان سب کو گمراہ کہنا، ان سب سے بات بات پر حدیث کا مطالبہ کرنا کہاں کا انصاف؟ اپنے زمانے کے اولیاء کرام اور اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے فقہائے اعظام، وہ جن باتوں پر متفق ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں فتوے درج کر دیے، اب ان کو ہم چھوڑ دیں اور دین کی تفہیم و تشریح کے لیے ان ایسے لوگوں کا سہارا لے لیں جو یہ کہتے ہیں کہ 25 شعبان کی رات کی تو بات ٹھیک ہے، دن کی بات ٹھیک نہیں ہے، تو تقلید تو آپ نے بھی کرنی ہے اور میں نے بھی کرنی ہے، تو میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں چھوڑ دوں اور ان فقہا کو کیوں چھوڑ دوں؟ اس لیے بطور احسان ہے کہ ہم حدیث شریف سے بات شروع کر رہے ہیں، وگرنہ یہ کافی ہے۔ اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں
کہ بغیر اساتذہ کے حدیث کو پڑھنا اور تصوف کی کتابیں پڑھنا یہ دونوں گمراہی کے بہت بڑے چشمے ہیں۔ حدیث سمجھ نہیں سکتا، اسے اسماء الرجال کا نہیں پتہ ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس حدیث پر کتنی احادیث اسے منسوخ کرتی ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کس مناسبت سے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر وہ بات جس کو کہی ہے وہ صرف اسی کے لیے تھی یا سب کے لیے ہے۔ حدیث پہ پورا عبور چاہیے، اور اس کے بغیر محض کتابوں کو کھول کے عربی تک تو آتی نہیں، انگلش اور اردو سے حدیثوں کو پڑھ پڑھ کے عمل کرنا اور پھر اعتراض کرنا فقہا پہ، اللہ تعالیٰ اس بے ادبی اور اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے محفوظ رکھے۔ ہم خالصتاً ماتریدی ہیں اور حنفیت پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو احادیث کے حوالے چاہیے، ضرور آپ اہل حدیث حضرات سے پوچھیں جن کا یہ دعویٰ ہے یا وہ حت الوسع حدیث شریف پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک مکتبہ فکر ہے، لیکن یہ گڑبڑ نہ کریں کہ خام خواہ دوسروں پہ اعتراض اور اپنی قلت علم پہ شرمندگی کا نہ ہونا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان آدھا گزر جائے فقوموا لیلہا، تو اس رات کو زندہ کرو، اس رات کو کھڑے رہو اللہ کی عبادت کے لیے، وصوموا نہارہا، اور اس سے جو اگلا دن ہے اس میں روزہ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر ان کا نزول ہوتا ہے غروب شمس سے، اور بار بار یہ آواز دی جاتی ہے کہ الا من مستغفرن لی، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، الا مسترزقن، کوئی ہے جو رزق کی طلب کرے میں اسے رزق دے دوں، کوئی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور میں اسے عافیت دے دوں، اور اسی طرح کے جملے کہے جاتے ہیں حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مشکات میں بھی آئی ہے اور یہ حدیث الترغیب میں بھی آئی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آمد اور نزول، اس کی دوسری جگہ تشریح نسائی میں آئی ہے۔ عقیدے پہ 100 سے زیادہ بیانات محفوظ ہیں، وہاں ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے، اور مختصر یہ ہے کہ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد اللہ کا کوئی فرستادہ، کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کر یہ ساری باتیں کہتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق بہت لوگوں نے لکھا ہے، پھر وہی پہلی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اس حدیث سے غرض کیا ہے، آپ نے کس استاد سے حدیث پڑھی ہے، سند آپ کی متصل نہیں ہے، محض انٹرنیٹ پہ اور ان چیزوں پہ پڑھنے سے علم آ جاتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، بالکل جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ حدیث بہت ضعیف ہے، ایک تیسری رائے یہ ہے کہ ضعیف ہے۔ آپ اپنے اپنے ائمہ کو دیکھیں، جس نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، آپ مت عمل کیجئے، کون اصرار کرتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ نے یہ پڑھایا ہے کہ بہت ضعیف حدیث ہے، اس کو چھوڑ دو، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ لیکن جو ظلم آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے بھی حدیث اساتذہ سے پڑھی ہے، اگر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن امت پہ اس پہ عمل رہا ہے، تم بھی عمل کرو، روزہ رکھو اور عبادت کرو، آپ یہ ظلم تو نہ کریں کہ وہ بدعتی ہیں، شامی بھی بدعتی ہیں،
ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے فقیہ ہیں حنفی، وہ بھی بدعتی ہیں۔ طحطاوی رحمہ اللہ بے مثال فقیہ حنفی فقہ کے، وہ بھی بدعتی ہیں۔ اور جتنے حنفی اس پہ عمل کرتے ہیں یہ سب بدعتی ہیں، اور بدعت کی سزا جہنم ہے، یہ سب جہنمی ہیں۔ آپ ایک بات کہہ کے کر کیا رہے ہیں؟ کوئی آپ کو روکے ٹوکے کہ نہیں ضرور روزہ رکھو، ضرور عبادت کرو، اسے تو آپ کہیے۔ اب کیوں جینے کی آزادی نہیں دینا چاہتے؟ اب سب کو آزادی دیں۔ جو کہتا ہے حدیث ضعیف ہے، اساتذہ نے کہا ہے نہیں عمل کرنا مت کرے، لڑنے کی کیا بات؟ امت میں اس پہ عمل رہا ہے اور امت نے اس پہ عمل کیا ہے۔ ساری امتی جو جو اعمال کرتے رہے ہیں 15 شعبان کے متعلق، انہیں جہنمی بنانے اور بدعتی بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی عاقبت پر غور کریں کہ آپ ایک جملے میں کہہ کیا رہے ہیں۔ ایک جملے کی 3 طلاق، اس کا اثر کہاں کہاں جا کر پڑتا ہے اور کتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ ایک مثال دے رہے ہیں، کسی ہوش سے کام لیجئے۔ یہ ابن ماجہ ہیں، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ حدیث موضوع ہوتی، بالکل جھوٹ ہوتا، تو کیوں لاتے؟ اور حدیث بھی وہ جو تاریخ سے تعلق نہیں رکھتی، حدیث بھی وہ جو احکامات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ اور انہوں نے صلاۃ التسبیح کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور چیزیں بھی نقل کی ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی حدیث کو بھی آپ کل کو یہی کہنے لگے کہ موضوع ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ علم اور نظر میں۔ ابن ماجہ اس زمانے میں زندہ ہوتے، اب ان کی کتاب زندہ ہے، اور وہ کہتے کہ یہ روزہ رکھو اور یہ عبادت کرو، تو کیا یہ کہا جا سکتا تھا کہ ابن ماجہ تم بدعتی ہو اور اس کی سزا جہنم میں، تم جہنمی ہو؟ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جن لوگوں کا بھی فیض جاری فرمایا ہے، امید غالب یہی ہے، یقین کی حد تک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عاقبت درست کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے علم کو پھیلایا ہے۔